السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد جنید اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اسلامک بیسک انفارمیشن۔ آج میں ایک بہت ہی فکر مندی والی بات لے کر حاضر ہوا ہوں کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہمارے ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے۔ اب کیسے ہم ان 2-3 دنوں میں اپنے اللہ کو راضی کر لیں، تو اس کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے حضور پوری کوشش ہے کہ میں آپ کو بات سمجھا سکوں، اور اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو بھی، سب مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ پاک کا حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ، یہ ہمارا کل دین ہے۔ اللہ کا حکم قرآن پاک میں نازل ہوا، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقے ہیں وہ ہمیں احادیث کی کتاب سے ملتے ہیں۔ اب ہم عالم نہیں ہیں، لیکن کیسے عالمانہ زندگی گزار سکتے ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس کم سے کم 24 گھنٹے کا علم ہونا ضروری ہے۔ جو ہماری روزانہ کی زندگی گزر رہی ہے 24 گھنٹے کی، اس میں ہم کھاتے بھی ہیں، اس میں ہم سوتے بھی ہیں، اس میں ہم جاگتے بھی ہیں، اس میں ہم جاب بھی کرتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، اس میں ہم چلتے پھرتے بھی ہیں، معاشرے میں لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا بھی ہے، اور رشتہ داروں کے ہاں جانا آنا بھی ہے، اس میں خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، اور دیگر جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں، بہت ساری مصروفیات ہماری جو ہے معاشرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ اب ان ساری جو ایکٹیویٹیز ہیں، ان کے اندر اللہ کے حکم کو پہچاننا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں پر اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، اس کا نام کل دین ہے، اور یہ ہے عالمانہ زندگی۔ تو شیطان سے کیسے بچا جائے کہ ہر وقت اس کی سیکیورٹی، اس کی حفاظت لی جائے کہ جو کل کائنات کا اور سارے جہانوں کا مالک ہے، اور وہ ہمارا اللہ ہے، وہ ہمارا اللہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں اللہ کی سیکیورٹی مانگتا ہوں، میں اللہ کی سیکیورٹی میں آنا چاہتا ہوں، میں اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ کس کی وجہ سے؟ شیطان مردود کی وجہ سے۔ ایک تو آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ ایک آپ کا کھلا دشمن ہے شیطان، لیکن اس وقت اس کو اللہ پاک نے جکڑ دیا ہے، قید کر دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور آپ کا دشمن ہے، آپ کے ساتھ ہر وقت لگا ہوا ہے، اور وہ تا قیامت، آپ کی موت تک آپ کے ساتھ جو ہے وہ لگا رہے گا۔ وہ ہے نفس۔ خواہشات جو آپ کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اس کو نفس کہا جاتا ہے، اور سب خواہشات پوری کرنے کی جگہ یہ دنیا نہیں ہے۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کافر اپنی تمام خواہشات یہاں پوری کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، پوری نہیں ہوں گی، کوشش کر سکتا ہے، اور جو مسلمان ہے اس کے لیے خواہشات پوری کرنے کی جگہ اللہ پاک نے جنت بنائی ہے، جس کے اندر حور و غلمان ہوں گے، جس کے اندر تمام تر خوشبوئیں ہوں گی، اور ایک خوبصورت منظر ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوگا، اللہ پاک کا دیدار ہوگا، اور تمام انبیاء علیہم السلام، اہل بیت، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور تمام نیک لوگوں کی محفل ہوگی۔ اور ایسی خوبصورت محفلوں کا کیا کہنا، جس کے اندر داؤد علیہ السلام ہمیں جو ہے وہ اللہ پاک کا قرآن پڑھ کے خوبصورت آواز میں سنائیں گے۔ پھر اللہ پوچھے گا اس سے بڑی نعمت عطا کروں، تو جنتی حیران رہ جائیں گے، اور وہ پوچھیں گے اے اللہ اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ اب میرے پیارے حبیب سے قرآن پاک سنیے، اب یہ آپ کو جو ہے وہ قرآن پاک سنائیں گے۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کے کہ اللہ پاک کہیں گے کہ ابھی بھی آپ کو ایک نعمت عطا کروں، تو
انسان اس وقت جو ہے وہ دماغ ان کے معاف ہو جائیں گے، اور ایک جگہ وہ جو ہے وہ سن ہو جائیں گے، فریز ہو جائیں گے، رک جائیں گے، اور وہ دیکھتے ہی رہیں گے، دیکھتے ہی رہیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تو ان کی آنکھیں جو ہے وہ دیکھ کر نہیں بھریں گی کہ بہت عرصہ گزر جائے گا، اتنے میں اللہ پاک پھر ندا لگائیں گے کہ اے میرے بندوں، اس سے بھی اچھی نعمت عطا کروں، اس سے بھی بہتر نعمت عطا کروں؟ تو یا اللہ، اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہے کہ جن کو ہم نے دیکھا نہ تھا، اور جن کی باتوں پر ہم نے زندگیاں گزار دیں، اور جن کو ہم نے دیکھا نہیں اور ان کے دیکھے بغیر ان سے محبت کرتے چلے گئے، ان سے عشق کرتے چلے گئے، اور بے پناہ محبت کی ان کی اداؤں سے، ان کی سنتوں سے۔ آج ان کو ہم نے اپنے سامنے بھی دیکھ لیا، آج ہم نے ان کے ہاتھوں کا بوسہ بھی لے لیا، آج ہم ان سے مل بھی گئے، آج ہم نے ان کی صحبت بھی اٹھا لی، آج ہم نے ان کی محفل بھی اٹینڈ کر لی، اور اتنی خوبصورت چہرے والے اور اتنی خوبصورت آواز والے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تیرا کلام بھی سن لیا۔ یا اللہ، اس سے بڑھ کر نعمت اب کون سی ہے؟ تو انسان کے تو وہم و گمان میں کوئی چیز آ نہیں سکتی۔ اللہ کی ایسی قدرتیں ہیں، اللہ نے ایسے جہان بنائے ہیں، اللہ نے ایسی جنتیں تیار کر کے رکھی ہیں ان بندوں کے لیے جو اللہ کو راضی کر لیں گے، اور جو اللہ کو ناراض کر لیں گے، اور اس کے مقابلے میں، جنت کے مقابلے میں، ایسے ہی اللہ پاک نے جو ہے وہ جہنم کو بھی بھڑکا کے رکھا ہے۔ اللہ پاک میری، آپ کی اور سب کی جو ہے وہ حفاظت فرمائے۔ تو پھر اللہ پاک کہیں گے کہ اے میرے بندو، اب میں اللہ تمہیں خود جو ہے وہ قرآن پاک سناؤں گا، اپنا کلام سناؤں گا۔ تو کیا منظر ہوگا اس وقت کہ خود اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ قرآن پاک سنا رہے ہوں گے، اور کیا ہی حسین منظر ہوگا، کیا ہی دلکش آواز ہوگی کہ ہمارے جو ہے وہ کان وہ سن سن کے ایسا لطف اٹھائیں گے کہ اس وقت اس کو ہم نہ تو امیجن کر سکتے ہیں، نہ اس کے بارے میں گمان کر سکتے ہیں، نہ ہماری سوچوں سے یہ بات گزر سکتی ہے۔ بس اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ ایسا منظر اور اپنی رضا نصیب فرمائے عافیت کے ساتھ۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، میں نے اس انسان کو انتہائی کمزور پیدا کیا ہے۔ تو اے اللہ، تو جانتا ہے میں تیرا کمزور بندہ ہوں، عاجز مسکین بندہ ہوں۔ یا اللہ، تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ تو میری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، بے شک تو فرماتا ہے کہ میری رحمتیں میرے غضب پر حاوی ہیں۔ یا اللہ، تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ، یا اللہ تجھے تیری قدرتوں کا واسطہ، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ تو کیوں نہ ہم ایسے دعائیں کریں، اللہ کو واسطے دیں اللہ کی قدرت کے۔ اے وہ ذات جو سب پر قادر ہے اور اس ذات پر کوئی قادر نہیں، اے وہ ذات جو سب پر احسان کرتی ہے، اس پر کوئی احسان کرنے والا نہیں، اے وہ ذات جو سب کے مالک ہے، اس کا کوئی مالک نہیں، اے وہ ذات جو سب کی بادشاہ ہے، اس کا کوئی بادشاہ نہیں، اے وہ ذات جو یکتا ہے، باقی سب جو ہے وہ جوڑا جوڑا ہے، اور باقی سب کے کوئی نہ کوئی شریک ہے، کوئی نہ کوئی رشتہ دار ہے، کوئی نہ کوئی جو ہے وہ خون کا واسطہ ہے، کوئی نہ کوئی کسی سے لینا دینا ہے، کسی نہ کسی کی محتاجی ہے۔ اے اللہ، تجھے کسی کی محتاجی نہیں، اور ہم تیرے ہی محتاج ہیں۔ یا اللہ، ہمیں کسی نہ کسی کی ضرورت ہے، یا اللہ تجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ یا اللہ، ہم عبادت کریں تو تیری شان میں بڑھوتری نہیں آتی، اور اگر کوئی انسان گناہ کرے تو تیری شان کم نہیں ہوتی۔ اے وہ ذات، یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو ضرور بل ضرور ایسے ہی اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں۔ یہ رمضان کے دن بہت ہی تھوڑے رہ چکے ہیں، برائے ضرور بل ضرور جو ہے اللہ سے توبہ کر لیں، اللہ کو منا لیں، اپنے دوست کو راضی کر لیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں بہترین دوست ہوں، اور میں اپنے دوستوں کو اندھیرے سے نکال کر، یہ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے، میں اپنے دوستوں کو، ولیوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہوں۔
یعنی جو تاریکیوں کا راستہ ہے ادھر سے ہٹا کر روشنیوں کے راستے پر لے جاتا ہوں۔ اللہ پاک مجھے بھی روشنیوں کا راستہ عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی روشنیوں کا راستہ عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمیں ان باتوں کا خیال کرنا ہوگا جو میں نے شروع کی ویڈیو میں آپ کو بتائی تھی، آپ سے التماس کی تھی کہ ایسے کچھ شخص جن کی رمضان مبارک میں بھی بخشش اور مغفرت نہیں ہوتی، وہ عادت رکھنے والا، پکا شرابی، نشہ کرنے والا، ماں باپ کا نافرمان، اس کی بھائی کبھی بخشش نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں اور وہ بالکل آخری وقت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ کیا حال ہے اپنے بھائی کا، تمہارے بھائی کا؟ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عرض کیا صحابہ نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ مرض الموت میں ہے، موت کی حالت میں ہے، لیکن ان کی روح نہیں نکل رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے گئے اور پوچھا ہے میرے صحابی اب کیسی حالت ہے؟ تو صحابہ کرام سے بولا گیا، فرمایا گیا کہ اگر ان کی والدین زندہ ہیں تو ان کو بلائیں۔ تو ان کی والدہ زندہ تھی، ان کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کیا آپ ان سے راضی ہیں؟ تو والدہ نے کہا کہ نہیں، اس نے مجھے بہت تنگ کیا ہے، میں اس سے ناراض ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اماں جی اس کو معاف فرما دیں، اگر آپ معاف نہیں کریں گی تو اس کی روح نہیں نکلے گی۔ تو عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بیٹے نے مجھے بہت تنگ کیا ہے، میں کیسے اس کو معاف کر دوں؟ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اماں جی اگر آپ کو منظور ہو تو میں کیا آپ کے بچے کو جلا دوں؟ لکڑیاں منگوانے لگے۔ تو اماں جی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے بیٹے کو جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم دنیا میں نہیں جلتا ہوا دیکھ سکتی ہو تو اس کو معاف کر دو، اگر تم معاف نہیں کرو گی تو کل قیامت کے دن اس کو جہنم میں جلنا پڑے گا، پھر کیسے دیکھو گی، پھر کیسے برداشت کرو گی؟ تو اماں جی نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کو اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی نے کلمہ پڑھا اور وہ فوت ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ تھا قصہ آپ کے سامنے جو میں نے گوشت گزار کیا، یہ اس شخص کا تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اٹھانے والا تھا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد تھا، ان کی باتیں سننے والا تھا، لیکن ایک غلطی خطائی کی وجہ سے ایسی پکڑ کہ ہمارے لیے سبق بن گیا اور اللہ پاک کے جو ہے وہ مبارک قدم ان کے گھر پہ لگے تو وہ نجات پا گیا۔ کیا ہی شان تھی صحابہ کی، کیا ہی جو ہے وہ عظمت تھی صحابہ کی کہ ان کے درمیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے۔ اے میرے پیارے بھائیوں، میرے دوستوں، آج ہمارے درمیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہیں ہے، لیکن وہ ہمارے انتظار میں ہے اور وہ دنیا میں بھی روتے رہے اور یہی اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے رہے کہ میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کا کیا بنے گا۔ ایسے شفیق نبی کا کیا کہنا کہ آپ ان کی حکم عدولیاں ایسے کریں جیسے آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ تو برائے مہربانی میں بھی اس چیز کا عزم کروں کہ کوئی ادا، کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نہ چھوڑوں، حتی الامکان کوشش کروں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام سنتوں پر، تمام طریقوں پر، ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کروں اور اسی فکر میں زندگی گزار دوں اپنی کہ کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین میرے اندر آ جائے، آپ سب کے اندر آ جائے اور تمام عالم کے انسانوں کے اندر آ جائے۔ بھائی اس کے لیے تو بہت ہی زبردست محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے اپنے ماں باپ کو راضی کرنا پڑے گا، اپنی اناؤں کو توڑنا پڑے گا، اپنی اناؤں کو گرانا پڑے گا اور اپنے ماں باپ کے پاس
انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ جا کے ان سے معافی مانگنی پڑے گی اور ان کے پاؤں دبانے پڑیں گے کہ اماں جی مجھ سے راضی ہو جائیں، مجھ سے راضی ہو جائیں، میں بڑا ہی خطا کار ہوں، میں نے بڑی غلطیاں کی، میں نے بڑی بدتمیزیاں کی آپ سے، برائے مہربانی اللہ کے واسطے اپنے بیٹے کو معاف کر دیں۔ اگر آپ معاف نہیں کریں گی تو مجھے اللہ پاک جہنم میں ڈال دیں گے، مجھے اللہ پاک آگ میں ڈال دیں گے۔ کیا اماں جی آپ چاہتی ہیں کہ میں یہاں پر آپ کے سامنے جل کر مر جاؤں؟ تو اماں جی کہیں گی کہ بیٹا نہیں، ایسا میں نہیں چاہتی، تم تو میرے جگر کے ٹکڑے ہو، بے شک تم نے مجھے پریشان کیا۔ تو پھر دبائیں اماں جی کو اور پھر بولیں کہ برائے مہربانی اماں جی آئندہ کے بعد میں مرتے دم تک آپ کا بہت ہی خیال کروں گا، برائے مہربانی مجھے معاف کر دیں۔ پھر ابا جی کے پاس جائیں اور بولیں اور ان کی ٹانگیں دبائیں اور ان کے پاؤں دبائیں اور ان کے ہاتھ چومیں اور خوب ان کی خدمت کریں، ان کے لیے تحفے تحائف لے کر جائیں، ان کو ہدیے دیں، ان کی ہر قسم کی معاونت کریں اور کہیں کہ ابا جی اگر آپ کے دل میں میرے بارے میں کوئی بات ہو، میں نے آپ کو گستاخی کی ہو، میں نے آپ سے تنگ کیا ہو، تو ابا جی خدا کے لیے اپنے بیٹے کو معاف کر دیں۔ کیا آپ نے ساری زندگی میرا بھلا نہیں چاہا اور میرا بھلا چاہا؟ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں جہنم سے بچ جاؤں اور آپ کے ساتھ جنت میں رہوں تو برائے مہربانی ابا جی مجھے دنیا میں ہی معاف کر دیں۔ اگر آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو پھر میں کس کے آگے روؤں گا، کس کے آگے گڑ گڑاؤں گا، کس سے معافی مانگوں گا؟ برائے مہربانی مجھے معاف کر دیں، برائے مہربانی مجھے معاف کر دیں۔ ایسا ہی انسان جب ماں کے پاس روتا ہے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، ایسا ہی ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور روئیں کہ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اب تو رمضان بھی جا رہا ہے، پتہ نہیں یہ دوبارہ واپس آئے گا نہیں آئے گا، ہمارے مقدر میں ہوگا نہیں ہوگا۔ یا اللہ اس کی تمام خیریں، تمام برکتیں، تمام رحمتیں مجھے جو ہے وہ عطا فرما دے۔ یا اللہ میرے دل کو، میرے قلوب کو، میرے سینے کو، میرے دماغ کو، میرے جسم کو اپنے دین کے لیے پاک فرما دے۔ اے میرے مولا تو پاک ذات ہے، تو مومن کے دل میں سماتی ہے۔ یا اللہ تو مجھے اپنا پسندیدہ بندہ اور مومن بنا دے۔ اے میرے مولا تو ہماری سب خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے میرے مولا ہم بھولے بھٹکے ہوئے تھے، آج تیرے پاس حاضری دیتے ہیں، آج تجھے راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یا اللہ تو راضی ہو جا، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ تو راضی ہو جا۔ ایسے گڑ گڑائیں جیسے بچہ ضد کرتا ہے ماں سے اور پھر آخر کیا ہوتا ہے کہ ماں مان جاتی ہے۔ اب یہاں پر ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنیں کہ کیا خوبصورت فرمان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماں تم سے محبت کرتی ہے لیکن اس سے 70 گنا زیادہ محبت تمہارا اللہ تم سے کرتا ہے۔ کیا کہنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موتی برے خوبصورت فرامین کے۔ اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ ان باتوں پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے خوبصورت، ایسے پیارے اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیوں وقت ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، ایک برف کو اگر فریج میں رکھ دیں گے تو وہ اپنی جگہ پر ساکت رہے گی، جمی رہے گی، لیکن اگر اسی برف کو اٹھا کر فرش پہ رکھ دیں گے تو پگھلتی جائے گی، پگھلتی جائے گی اور بالکل پانی بن جائے گی اور وہ فرش پر ضائع ہو جائے گی۔ اگر اس کو آپ نے کولر میں ڈال دیا تو وہ پانی کو ٹھنڈا کر دے گی۔ اگر آپ نے دین کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا لیا تو آپ کی زندگی قیمتی بن جائے گی، اور اگر آپ نے نہیں اپنایا تو اللہ پاک دین کا کام کسی سے بھی لے لیں گے، آپ دیکھتے رہ جائیں گے اور پھر آہیں بھرتے رہ جائیں گے اور پھر کاش کرتے رہ جائیں گے۔ آخر موت کا وقت آ جائے گا اور پھر آپ کو اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہوگا، اور یہ جو لذتیں، یہ جو خواہشیں اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرامین، پاک فرمان مصطفیٰ کہ لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرو، لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ کیوں فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ تھا کہ میری امت کہیں دنیا کے کاموں میں، کہیں دنیا کی خواہشات میں بھٹک نہ جائے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب راستے بتا دیے کہ تم کیسے اللہ کے
اور آخرت کے قریب ہو سکتے ہو، کیسے اپنی زندگی کو دین کے مطابق ڈھال سکتے ہو، اس کے لیے چھوٹے چھوٹے وظیفے بھی بتائے، چھوٹے چھوٹے ذکر بھی بتائے، اور آسان آسان کر کے ہر چیز کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب ہماری بدبختی ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے ذکروں کو، چھوٹی چھوٹی عبادات کو اپنے اوپر مسلط کریں اور بوجھ بنائیں، اور بوجھ بنا کر جو بھی کام کیا جائے تو وہ کام کبھی پورا نہیں ہوتا، اور اس کام کا پورا معاوضہ نہیں ملتا۔ آپ جتنی بھی بددلی سے کوشش کر لیں، آپ کا وہ کام کبھی پورا نہیں ہوتا، اور جو بھی کام دل سے کیا جائے پھر آپ کو گھڑی دیکھنے کی جو ہے وہ موقع نہیں ملتا، اور آپ اس کام میں جٹ جاتے ہیں اور دل لگا لیتے ہیں، ایسا دل لگاتے ہیں کہ پھر اللہ پاک آپ سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو بھی کام دنیا کا کر رہے ہوں، دنیا والا جو آپ کا کام دیکھ رہا ہوتا ہے، جو آپ کا مالک ہوتا ہے، وہ آپ سے راضی ہو جاتا ہے، کہتا ہے واہ واہ کیا زبردست کام کیا، آپ نے میرا دل جیت لیا۔ تو کیا کہنے اس رب کے جو ہماری ہر بات کی قدر کرتا ہے، اور وہ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا، کہ اے میرے بندوں جیسا میرا حق ادا کرنا تھا ویسا تم نے میرا حق ادا نہیں کیا، جیسا میری قدر کرنی تھی ویسے تم نے قدر نہیں کی۔ تو کیا ہی کہنے اس رب کی ذات کے جو بڑا ہی قدردان ہے، جو بڑا ہی غیور ہے، جو ہماری کسی محنت کو رائگاں ضائع نہیں جانے دیتا۔ بے شک وہ حکمتوں کا مالک ہے، وہ بصیرتوں کا مالک ہے، اگر وہ کچھ دیر ہی کر دے لیکن وہ ہمیں عطا ضرور کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے دعا کے 3 درجے رکھے کہ پہلے تو دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، اور اگر فوراً قبول نہ ہو تو کچھ دیر بعد قبول ہو جاتی ہے، اور اگر ان 2 درجوں میں نہ ہو دعا تو تیسرا درجہ اللہ پاک نے رکھ دیا کہ اس کو ثواب کی شکل میں کل قیامت کے دن ہمارے سامنے پیش کریں گے، اور بولیں گے اے میرے بندے یہ ثواب بھی تیرے کھاتے میں، جا اور جا کے اپنی اعلی جنتوں کے نسب میں جو ہے وہ بیٹھ جا، اور اپنے نسبوں پہ جا کے بیٹھ جا، اور یہ سارے آج غلام تیرے غلام ہیں اور تو ان کا آقا ہے، یہ ساری حوریں تیری خدمت گزار ہیں اور تو ان کا آقا ہے، یہ ساری جنت کی لذتیں تیری ہیں، تو ان کو جیسے انگلی کا اشارہ کرے گا آج یہ تیری بات سنیں گے، آج یہ تیری بات مانیں گے، کیونکہ تو نے بادشاہوں کے بادشاہ کو راضی کر لیا، تو نے اس بادشاہ کو راضی کر لیا جس کے قبضہ قدرت میں سارے جہان ہیں، جس کے قبضہ قدرت میں سارے جہان ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، پیارے دوستوں، پیارے ویورز، اللہ پاک جو بھی باتیں کی گئیں اس پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی آج رات ہی 27ویں شب گزری ہے، اب آنے والی 29ویں شب آپ کے پاس آخری رہ گئی ہے، تو برائے مہربانی ان چند لمحات کو انتہائی قدر و قیمت کے ساتھ گزاریں کہ کہیں آپ پھر پچھتاوا نہ کرنا پڑ جائے، کہیں آپ ساری زندگی پچھتاتے نہ رہیں، کہیں آپ کی زندگی کا دا اینڈ نہ ہو جائے، کہیں آپ کو اللہ کے پاس جانا نہ پڑ جائے۔ ایک صحابی کے خواب میں دوسرے صحابی آئے، اور وہ صحابی جو کہ پہلے فوت ہوئے تھے وہ ابھی کھڑے ہوئے ہیں، اور جو بعد میں صحابی تھے وہ پہلے جنت میں چلے گئے، اور اس کے کافی عرصے بعد یہ جو پہلے فوت ہوئے تھے وہ جنت میں گئے۔ یہ سارا ماجرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیش کیا گیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک جو بعد میں فوت ہوئے صحابی، کیا تم ان کی نمازیں نہیں گنتے ہو؟ کیا تم ان کے روزے نہیں کاؤنٹ کرتے ہو؟ کیا ان کی جو ہے وہ عبادات نہیں گنتے ہو کہ جو پہلے فوت ہوئے ان کی کم تھیں، اور یہ جو بعد میں فوت ہوئے 1 سال یا 2 سال یا جتنا بھی عرصہ آپ اس کو سمجھ لیں، یہ سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا بھی عرصہ انہوں نے وہ عبادات کی تو وہ ان سے کیا زیادہ نہیں ہے؟ اور زیادہ ہے تو ان کا اجر بھی تو زیادہ ہے، اور جب اجر زیادہ ہے تو عمل زیادہ ہو گئے، عمل زیادہ ہوئے اجر زیادہ ہو گیا، جب اجر زیادہ ہوا تو ان کی باری بھی پہلے آ گئی۔ تو اللہ پاک سے ہمیشہ
اپنے رزق میں، اپنی جان میں، اپنے وقت میں، اپنی اولاد میں، اپنی زندگی میں برکت مانگنی چاہیے، نہ کہ موت مانگنی چاہیے۔ اس سے ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ اپنی زندگیوں میں برکت مانگو، کہ انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ آپ مرتے دم تک اللہ کے حکموں کو پورا کریں گے، اور وہ عمل آپ کی نجات کا اور آپ کی اعلیٰ جنت کا ذریعہ بنیں گے۔ اور اللہ ادھر ایک اور حدیث مبارکہ مجھے یاد آ گئی کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ بہت ہی ضروری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ کوئی بھی حدیث جو ہے وہ وزن سے خالی نہیں، کوئی بھی اہمیت سے خالی نہیں، لیکن اس ہر بات کا ایک اپنا ہی درجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا درجہ ہے۔ اور اس حدیث کا ایک ہمارے معاشرے کے اندر بہت ہی زبردست اس وقت درجہ ہے کہ آج ہمارے بچے غیر مسلموں کے طریقوں پر بڑی ہی آسانی سے جا رہے ہیں اور اپنے مسلمان کلچر کو انتہائی آسانی کے ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ نہ وہ بال کٹانا مسلمانوں کی طرح پسند کرتے ہیں، نہ وہ کپڑے پہننا مسلمانوں کی طرح پسند کرتے ہیں، نہ وہ چال ڈھال وہ مسلمانوں کی طرح پسند کرتے ہیں، نہ وہ کھانا پینا مسلمانوں کی طرح پسند کرتے ہیں۔ خدا را اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو سنواریں اور فکر میں لگ جائیں۔ جب کوئی قوم کسی چیز کی جماعت کسی چیز کی فکر میں لگ جاتی ہے تو اللہ پاک کی مدد ان کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے، اور اللہ پاک ضرور بالضرور ان کی مدد کرتے ہیں۔ اسی کے اوپر ایک اور واقعہ یاد آ گیا۔ انشاءاللہ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے اور آپ کا بھی جذبہ بلند ہو جائے گا کہ ایک صحابی اوف ان کا آخر میں آتا ہے ورڈ، انہوں نے پورے مدینہ کی دعوت کی، اور جب دعوت کھا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے مسجد نبوی میں، دیکھتے ہیں کہ ان کے ایک صحابی بیٹھے ہیں کونے پر اور کچھ سوچ رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ اے میرے صحابی، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ آج تو عفان نے یا اوف نے، اس طرح کا کوئی صحابی کا نام ہے، تو انہوں نے آج پورے مدینے کی دعوت کی تھی، تو آپ دعوت میں شریک نہیں ہوئے۔ تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس سوچ فکر میں تھا کہ کیسے میرے قبیلے والے، میرے قوم والے بھی مسلمان ہو جائیں اور دین پر چلنے والے بن جائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے ہی عرصے تک اگر صحابی میرا دعوت کرتا رہے تو وہ آپ کی اس جو 2 گھڑی یا 1 گھڑی سوچ اور فکر جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس سوچ فکر کو وہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو کتنا اونچا ثواب ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یا کسی اور نے یہ دلاسا دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا ابا جی، کہ آپ فکر نہ کریں، آپ کا دین ہر کچے پکے گھر میں آ کر رہے گا، ہر کچے پکے گھر میں آ کے رہے گا۔ اور کیسے ہی شفیق تھے ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ طائف کے موقع پر سارے جو ہے فرشتے آ گئے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے میرے اللہ، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، اے اللہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو مجھ پر ایمان لائیں گے اور میرے دین پر عمل کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی شفیق ذات اور ہم اتنے سخت ہو چکے کہ آج ہمارا دل پتھر کا ہو گیا کہ ہم کوئی دین کی بات سنتے ہیں تو ہم سنتے سنتے تھک جاتے ہیں، اور جب کہ وہ صحابہ تھے کہ وہ جو بات سنتے تھے اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے تھے، اس کے بعد جو ہے وہ اس کو اگلی بات کو سیکھتے تھے۔ غالباً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ سورہ بقرہ غالباً
2.5 سال یا 2 سال یا 2.5 سال کے اندر انہوں نے یاد کی۔ کیا تھا، کیا جذبہ تھا کہ جو پڑھتے تھے، یاد کرتے تھے، اس کے اوپر عمل کرتے تھے، پھر آگے سبق یاد کرتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، پھر آگے سبق یاد کرتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے۔ تو یہ تھے ہمارے صحابہ کی زندگی، اور یہ تھی ان کی بے پناہ محبت اللہ پاک کے دین سے، اللہ سے اور اللہ کے محبوب رسول سے۔ تو آج خدا را ہم بھی سچی اور پکی توبہ کر لیں اور سچی اور پکی محبت کرنے والے بن جائیں۔ اسی کے ساتھ میں آج آپ سے اجازت چاہوں گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پیغام میرا سارے مسلمان سنیں تو ضرور شیئر کیجیے گا، اور اپنے بھائی کے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کے سبسکرائب سے ہی بھائی کا حوصلہ بڑھے گا، اور نئی آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ اس سے زیادہ بہتر طریقے سے آپ کے سامنے دین کی بات اور اسلام کے بنیادی عقائد اور اسلام کے بنیادی فرائض آپ کے سامنے پیش کرنے کا موقع ملے گا۔ تو لائک کرنا نہ بھولیے گا، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور ویڈیو کے دیکھتے ہی دیکھتے شیئر بھی کر دیجیے گا، لائک بھی کر دیجیے گا، سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ اب آپ کا میزبان آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔